ایک ایسے شخص کی محبت کی داستان جسے محبت تو کب کا چھوڑ چکی تھی، مگر وہ آج بھی اپنے حصے کی محبت نبھا رہا تھا۔ اپنی محبت کو آباد کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو تباہ کر چکا تھا۔ اس کی محبت آباد ہو چکی تھی، مگر وہ خود برباد ہو چکا تھا۔ مگر آج جس طرح دھوکہ پلٹ کر اپنا دینے والے تک پہنچتا ہے، اسی طرح محبت بھی پلٹ کر ضرور آتی ہے اور آپ کے سارے گلے جو محبت اور زندگی سے ہوتے ہیں دور کر دیتی ہے۔ کیسے؟ تو آئیے سنتے ہیں دل کو چھو لینے والی خوبصورت تحریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو لائک کیجئے اور کامنٹس کر کر ہمیں بتائیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کاشف نہ صرف اپنی کلاس بلکہ پورے کالج میں ایک اچھے اور ہونہار اسٹوڈنٹ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ جہاں تعلیم میں بہت اچھا تھا، وہاں کھیل کے میدان میں بھی جانا پہچانا نام تھا۔ وہ کالج کی فٹ بال ٹیم کا کپتان تھا۔ تمام کالج کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ اس کی عزت کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے۔ زندگی عام روٹین میں چل رہی تھی، پھر ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی اور اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ اب آگے کی کہانی کاشف سے سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام سا دن تھا کہ میں کینٹین میں کچھ کھانے کے لیے پہنچا تو میرے کانوں میں ایک لڑکی کا کہکا گونجا۔ اتنی خوبصورت آواز، اتنی خوبصورت محسوس ہوئی۔ میں نے اس سمت نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل سے آواز آئی، واو کیا خوبصورت تخلیق ہے میرے رب کی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا کہ اس نے میری جانب دیکھا تو مجھے ہوش اور شرم ایک ساتھ آئے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور جلدی میں سامنے پڑی کرسی سے ٹکرا گیا اور پاؤں ایسا الجھا کہ بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور 2-4 الٹے سیدھے قدم بھر کر بھی کھڑا نہ رہ سکا اور اس محجبیں کے سامنے زمین پہ تشریف لے آیا اور شور اس قدر بلند ہوا کہ سب لوگوں کا دھیان میری جانب تھا کہ کاشف صاحب آج کرسی کو فٹ بال سمجھ کر گول کرنے کے چکر میں ہیں شاید۔ اور مجھے بے اختیار ہنسی بھی آئی اور رونا بھی کہ قسمت نے گرایا بھی کہاں اور کس کے قدموں میں۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش کرنے ہی والا تھا کہ اس محجبین کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اٹھیے، آپ کو لگی تو نہیں؟ میں نے جلدی سے سامنے دیکھا، محجبین میرے سامنے ایک ہاتھ میری جانب بڑھائے کھڑی تھی اور اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، جلدی سے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی کامیاب کوشش کی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا ہنسنا بنتا تھا کیونکہ میں اسے دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر آگے بڑھا تھا۔ اس میں اس کا بھی قصور تھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر گرنے کے بعد اتنا خوبصورت سہارا ملتا ہو تو مجھے تو ہر قدم پہ گرنا منظور ہے۔ خیر یہ تو تھی میری پہلی ملاقات۔ اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ لڑکی میرے حواس پہ چھا گئی۔ رات کو دیر تک میں اسے ہی سوچتا رہا اور اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ جاتا۔ میرے خدایا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لڑکی تو جان کا عذاب بن گئی ہے۔ رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کالج پہنچا تو دل بے قرار تھا کہ وہ ایک نظر دکھ جائے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو جا کر کینٹین بیٹھ گیا اور محجبین کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہ تھا۔ پھر خود سے سوال کیا کہ میں اس کا انتظار کیوں کر رہا ہوں؟ میں تو ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میری تربیت تو اچھے ماحول میں ہوئی ہے، پھر میں کس طرف چل پڑا ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھنے لگا تو دل نے اٹھنے سے انکار کر دیا کہ آرام سے بیٹھے رہو۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور محجوبین کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ دل بے ترتیب ہو کر دھڑکنے لگا۔ میری آنکھیں کینٹین کے دروازے پہ جمی ہوئی تھیں کہ وہ پھول سا چہرہ جلوہ گر ہوا اور میں اسے انتہائی محبت سے دیکھنے لگا۔ مجھے ہوش تب آیا جب اس پھول نے میری چوری پکڑ لی اور میری اس حرکت پہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا اور میں اٹھنے ہی والا تھا کہ عدنان میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، کاشف صاحب کیا حال ہے جناب، کیسے مزاج ہیں؟ مزاج تو خراب ہونے والے ہیں۔ یار کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ عدنان تھوڑا سا میرے قریب منہ کرتے ہوئے بولا۔ خیر ہی تو نہیں ہے یار عدنان،
یہ بتاؤ یہ جو سامنے ٹیبل پہ 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں ان میں سے جو پنک ڈریس والی کا کیا بایو ڈیٹا ہے؟ وہ بولا او ہو تو بھائی یہ مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، مکمل بایو ڈیٹا مل جائے گا مگر فیس ہوگی۔ میں نے پوچھا اور وہ کیا ہوگی؟ وہ بولا اچھا سا کھانا کھلا دینا یار، بس اور زیادہ کچھ نہیں۔ میں بولا اوکے ڈن۔ اگلے دن کالج میں عدنان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو اور دوست تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اپنا کام نکلوا لے گا کہیں سے بھی کیسے بھی کر کے۔ تھوڑی دیر بعد عدنان آ گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ کام ہو گیا ہے۔ کلاس سے فارغ ہو کر ہم دونوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ وہ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ میرے کام کا کیا ہوگا؟ میں بولا شام کو جہاں تم کہو گے کھانا کھلا دوں گا۔ اب بتا دو بھائی۔ وہ بولا یار اس کا نام شہزادی ہے۔ میں سچ میں یا وہ شہزادی ہی ہے؟ آگے بتاؤ۔ وہ بولا 2 بہنیں ہیں، ابو سرکاری ملازم ہیں، ہمارے ہی شہر کے فلاں محلے میں رہتی ہے، گھر اپنا ذاتی ہے، متوسط فیملی سے تعلق ہے، فلاں اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، دوستوں کے نام یہ ہیں، دوپہر ہر روز کینٹین سے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو آتی ہیں، اپنی دوست کے ساتھ، تعلیم میں بھی اچھی ہے اور فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور جناب کے اختیاری مضامین یہ ہیں۔ بس یار بہت ہے، بس یہ بتاؤ عمر کتنی ہے اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ وہ بولا عمر 20 سال ہے اور ڈیٹ آف برتھ 21 جنوری ہے، چند سال تعلیم چھوڑے رکھی، اب پھر سے شروع کی ہے۔ یار دانی تم تو مستقبل میں سراغ رساں ادارے میں جانا چاہیے، یقین کرو بہت کامیاب ایجنٹ بنو گے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اب ہنسنا بند کرو اور اب کچھ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کھانا کھانے لگے۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں ہر روز شہزادی کا ویٹ کرتا، اب وہ چاہے بس سٹاپ ہو یا کالج کا گیٹ، کینٹین ہو یا شہزادی کے کلاس روم کے ارد گرد، اپنی تعلیم پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ شاید محبت چیز ہی ایسی ہے، اپنے سوا سب بھلا دیتی ہے۔ مجھے بھی کچھ یاد تھا تو بس شہزادی کا خیال، شہزادی کے خواب، شہزادی کی مسکراہٹ، بس ہر وقت ہر جگہ وہ ہی نظر آتی تھی۔ اس نے بھی یہ سب نوٹ کر لیا تھا، اکثر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی، پتہ نہیں میری بے وقوفی پہ یا میری محبت میں۔ 4-5 مہینے گزر گئے۔ اب میں نے سوچا کہ اظہار محبت کر دینا چاہیے۔ اب مجھے کسی اچھے سے موقع کی تلاش تھی اور مجھے مل گیا۔ چند روز بعد اس کی برتھ ڈے تھی۔ رات 12:01 پر میں نے اسے میسج کیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سویٹ ہارٹ۔ اس کا رپلائی آیا کون؟ میں نے جواب دیا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بولی شاید کاشف۔ میں بولا شاید نہیں، یقیناً کاشف ہی ہوں۔ وہ بولی تھینکس، آپ نے وش کیا۔ میں بولا ویلکم۔ وہ بولی آج کیسے میری یاد آ گئی؟ میں نے رپلائی کیا پچھلے 4-5 ماہ سے کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزری جب آپ کی یاد نہ آئی ہو۔ اس کا رپلائی آیا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ مطلب یہ کہ آئی لو یو سو مچ۔ وہ بولی پاگل ہو کیا؟ میں نے کہا قسم لے لو، واقعہ میں تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہوں۔ وہ بولی سمجھ جاؤ اور لوٹ جاؤ، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں بولا میرے لیے اب ممکن نہیں۔ وہ بولی برباد ہونا چاہتے ہو؟ میں ہو چکا ہوں، اب آباد ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بولی محبت کبھی آباد نہیں کرتی۔ میں بولا محبت کبھی برباد بھی نہیں کرتی۔ وہ بولی چلو دیکھتے ہیں، گڈ بائے۔ میں بولا گڈ نائٹ۔ اگلے دن وہ کینٹین پہ اکیلی آئی تھی اور اپنے مقررہ ٹائم سے پہلے۔ میں بھی اس کے انتظار میں تھا۔ وہ سیدھا میرے ٹیبل پہ آئی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کو ویلکم کیا اور پوچھا کیا لیں گی آپ؟ وہ بولی کولڈ ڈرنک۔ میں نے 2 کولڈ ڈرنک کا آرڈر کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ وہ بولی کس لیے؟ میں نے کہا رات کو میں نے جو کہا۔ وہ بولی تمہاری زندگی ہے، تمہیں پورا اختیار ہے، جو مرضی کرو۔ میں بولا تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بولی تم ایک اچھے لڑکے ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں اپنی پڑھائی پر توجہ دو، چھوڑو ان فضول کاموں کو۔ میں بولا میرے لیے اب تم سے اہم زندگی بھی نہیں۔ وہ بولی نہیں مانو گے؟ میں نے کہا اب میرے بس میں نہیں ہے، اب میری زندگی کا دارومدار تم پہ ہے۔
میرا یقین کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ میرے پاس تمہارے سوا کوئی راستہ نہیں، تم میری منزل ہو، تمہارے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ اگر یقین نہیں تو آزما لو، کاشف تمہاری آنکھیں سب سچ بتا رہی ہیں، آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مجھے یقین ہے تمہاری محبت پہ، تو پھر مان جاؤ۔ میں نے التجا کی تھی، وہ بولی اوکے جی مان گئی، آئی لو یو ٹو۔ اب خوش؟ دوبارہ بولو اور دل سے بولو۔ وہ بولی آئی لو یو ٹو کاشف، آئی لو یو سو مچ۔ تم کمال کی لڑکی ہو، آج کے اس دور میں بھی اتنے معصوم اور سچے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں۔ وہ بولی بس کرو اب اتنا خوش بھی نہ ہو اور کھانے کو کچھ منگواؤ۔ میں بولا کیا کھانا ہے؟ وہ بولی دہی بڑے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنی کلاس میں چلے گئے اور میں خوشی میں کہیں ٹک ہی نہ پا رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ سب مل گیا ہو۔ اس دنیا کی ساری خوشیاں اب اکثر میں اور شہزادی ایک ساتھ دیکھے جاتے، کبھی یونیورسٹی گراؤنڈ میں تو کبھی کینٹین میں کبھی پڑھائی ساتھ میں کرتے تو کبھی کسی موضوع پہ بحث ہو رہی ہوتی۔ مطلب یہ کہ میں اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزار رہا تھا، میری محبت میرے ساتھ تھی۔ اسی طرح ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور 7-8 ماہ گزر گئے۔ اس دوران پیپر بھی ہوئے جن میں پاس ہو ہی گیا، بڑی مشکل سے۔ اب میں نے شہزادی سے شادی کی بات کی مگر اس نے انکار کر دیا اور بولی ابھی نہیں، ابھی تم بھی اپنی تعلیم مکمل کرو اور میں بھی، اس کے بعد جاب لگ جانے کے بعد شادی کر لیں گے۔ میرے لیے اس کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ٹائم گزرنے لگا۔ 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا، ہماری بے حد محبت اپنی حد میں تھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے شہزادی کھچی سی رہتی ہے، جیسے کسی چیز کی کوئی کمی ہو۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا تو وہ ٹال دیتی، ایسی کوئی بات نہیں کاشف، تمہارا وہم ہے۔ مگر میرا دل کہتا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ جب شہزادی نے کہا کہ تمہارا وہم ہے تو میں نے بھی اپنا وہم سمجھا اور اگنور کر دیا۔ پھر ایک دن عدنان میرے پاس آیا اور بولا بھائی تمہارے اور بھابھی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ناراضگی یا کوئی اور وجہ؟ میں بولا نہیں یار، ایسا کچھ بھی نہیں، کیا ہوا؟ وہ بولا یار میں نے آج اسے کینٹین میں میر ساجد کے ساتھ دیکھا ہے، بہت خوش گپوں میں مصروف۔ میں بولا بکواس مت کرو یار، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے ایسا مذاق نہیں پسند۔ وہ بولا بھائی مجھے پتہ ہے کہ ایسا مذاق نہیں ہوتا، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے انتہائی دکھ ہوا تھا، شاید کہ ہر بیان سے باہر میری ذات جیسے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، سب بکواس لگ رہا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے شہزادی سے بات کرنی چاہیے۔ 2-3 دن سے وہ مجھے ملی بھی نہیں تھی، سوچا کینٹین میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی کینٹین میں داخل ہوا تو جیسے پتھر کا ہو گیا، سامنے شہزادی میر ساجد کے ساتھ بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے نفرت سے منہ دوسری جانب کر لیا اور اپنا ہاتھ میر ساجد کے ہاتھوں میں دے دیا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور واپس پلٹا اور میں نے اپنی آنکھوں سے لاکھوں ٹکڑوں کو مل کر چلتے دیکھا۔ وہ ٹکڑے میرے جسم، روح اور دل کے تھے۔ آخری فقرہ جو میرے دل سے شہزادی کے لیے نکلا تھا وہ تھا سدا خوش رہو، اور میں گھر آ گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بیمار رہا، بستر پر پڑا رہا، پھر طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی۔ آج عدنان پھر آیا ہوا تھا میری طبیعت کا پوچھنے، روز ہی آ جاتا تھا۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ اس سے باتیں کروں۔ شہزادی کا پوچھا، بولا بہت خوش ہے، آج کل قیمتی تحفے، برانڈڈ سوٹ، جوتے، بیگ، شاپنگ، تفریح، بہت خوش ہے وہ۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، اور یہ بتاؤ میر ساجد کا کیا بایو ڈیٹا ہے؟ وہ بولا بگڑا ہوا امیر زادہ ہے، دولت سے ہر چیز حاصل کر لیتا ہے، ہر خوبصورت لڑکی کو دوست بناتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے،
شہزادی کو یہ بات پتہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بولا میں نے بتایا تھا۔ وہ بولے تم بکواس کرتے ہو ساجد، بالکل ایسا نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد عدنان پھر چلا گیا اور میں بستر پہ پڑا سوچ رہا تھا کہ دولت سے انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، کسی کی محبت بھی چھین سکتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے دولت میں۔ پھر وعدہ رہا خود سے اور محبت تم سے، میں بھی ایک امیر اور دولت مند انسان بنوں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ ابو بولے بیٹا کالج نہیں جانا؟ کافی دن گزر گئے ہیں، جاؤ اپنی تعلیم جاری رکھو۔ نہیں ابو جان، بس اور نہیں پڑھنا چاہتا، اب میں کوئی کام وام کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو پھر کام بھی کر لینا۔ نہیں ابو جان پلیز، تعلیم سے میرا دل اٹھ گیا ہے۔ اوکے بیٹا، سوچ لو پھر مجھے بتانا کہ کیا کرنا چاہتے ہو۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ جاب پہ چلے گئے۔ واپسی پہ ابو میرے کمرے میں آئے اور بولے بیٹا کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے جو میرا بیٹا اتنا تلخ ہو گیا ہے اور ملک ہی چھوڑ جانا چاہتا ہے؟ ابو جان کچھ نہیں، بس میرا دل کرتا ہے میرے پاس بھی ڈھیر سارے پیسے ہوں جس سے میں جو چاہے خرید سکوں۔ اچھا بیٹے، جیسے تمہاری مرضی، اپنی زندگی بناؤ، مگر بیٹا میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ ابو جان آپ فکر نہ کریں، میں کسی اسلامی ملک ہی جانا چاہتا ہوں، ورک ویزے پہ، اتنے پیسے نہیں لگتے۔ اوکے بیٹا، پھر چند دنوں میں دبئی آ گیا۔ ورک ویزا تھا، سیلری 50,000 تھی۔ میں نے آتے ہوئے ابو جان سے کہا تھا کہ ابو جان تھوڑا عرصہ میں آپ کو پیسے نہیں بھیج سکوں گا۔ وہ بولے بیٹا مجھے کامیاب اور خوشحال بیٹا چاہیے، پیسے نہیں۔ بیٹا میرے جیتے جی آ جانا، یہی میری نصیحت ہے اور دعا بھی۔ میں جی توڑ کر محنت کرتا، جس سے میرا افسر مجھ سے خوش تھا، میرے آفیسرز مجھ سے خوش تھے، ساتھ میں آور ٹائم بھی لگانا شروع کر دیا۔ میں 18 گھنٹے کام کرتا اور اپنے اخراجات کم سے کم کرتا اور سارے پیسے جمع کرتا رہا۔ 1 سال گزر گیا، میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے، مگر جتنے مجھے چاہیے تھے اس مقابلے میں بہت کم تھے۔ پھر مجھے ایک منصوبہ سوجھا۔ میں نے دیکھا کہ کمپنی ملازمین کو اپنے کپڑوں کو دھونے کا بڑا مسئلہ ہے۔ باہر جو دھوبی ہے وہ کافی پیسے لیتا ہے، اور اس کام کو سستے میں کیا جائے تو ان غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ میں نے باہر سے ایک غریب اور محنتی لڑکا ڈھونڈا اور اسے کپڑے دھونے اور سکھانے والی بہت اچھی اور مہنگی مشینیں خرید کر دیں، اور اسے یہ کہا کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، پیسے چل کر تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ بولا جی بھائی، آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ وہ بیچارہ بھی کسی غریب ملک سے آیا ہوا تھا۔ میں نے اعلان کر دیا کہ پورے ماہ جتنے مرضی کپڑے دھلائی کروائیں اور مہینے بعد 100 ریال چارج ہوں گے۔ پہلی ہی دفعہ میں 70 لوگوں نے ہمیں جوائن کیا مہینے کے آخر تک، اور دوسرے مہینے 100 لوگ ہم سے یہ سروس لینے لگے۔ جو مزدور میں نے رکھا تھا اس کی تنخواہ 4,000 ریال تھی، جو پاکستانی 1 لاکھ بنتی ہے۔ پھر کام اور بڑھ گیا تو ایک لڑکا اور اس کے ساتھ شامل کر دیا 3,000 ریال پہ، اور مجھے بھی 1.5 لاکھ پاکستانی بچ جاتا۔ 1 لاکھ میری سیلری تھی، 2.5 لاکھ میں ہر منتھ کمانے لگا۔ 1.5 سال گزر گیا اور میں نے جرمنی کا ویزا اپلائی کیا، اور میری قسمت کہ میں جرمنی پہنچ گیا۔ دبئی والا کپڑوں والا بزنس میں نے اسی لڑکے کو 40,000 ریال میں سیل کر دیا، جو اس نے مجھے 6 ماہ تک قسط وار ادا کرنے تھے۔ جرمنی میں مجھے ٹینشن نہیں تھی، جلدی کام نہ بھی ملتا تو مگر مجھے پہلے ماہ ہی ایک پیزا سینٹر پہ کام مل گیا۔ 2 لاکھ تنخواہ تھی، مگر یہ بہت کم تھی۔ میرے خواب بہت بڑے تھے۔ ایک چیز جس نے ہر جگہ میرا ساتھ دیا وہ تھی محنت۔ بھائی، اگر آپ محنتی ہیں، محنت سے جی نہیں چراتے، تو یقین کریں یہ دنیا ایک دن آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کے سارے خواب پورے ہوں گے۔ بس محنت شرط تھی، محنت شرط ہے، اور محنت شرط ہی رہے گی ہمیشہ، کامیابی کی بنیادی شرط۔
ख्वाब ख्वाब देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि मेहनत और अनथक मेहनत से पूरे होते हैं। ख्वाब देखने वाला बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ख्वाबों को ताबीर देने वाला बड़ा होता है। मैंने दौलतमंद बनने का ख्वाब देखा था और उसके लिए जान तोड़ मेहनत कर रहा था। आज 2 साल बाद मैं 4 लाख पर मंथ कमा रहा था, मगर अभी नहीं, अभी तो मैंने बहुत ऊपर जाना है। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जर्मनी में मुझे पिज़्ज़ा शॉप पे जॉब मिल गई थी। सैलरी भी ठीक थी। मैं मेहनत से काम करने लगा। मैं सफाई का काम करता था। मैं अपना काम इतनी ईमानदारी से करता था कि पिज़्ज़ा शॉप के मालिक को अक्सर मेरी मेहनत देखकर मुझ पर रश्क आता और वो मुझे अपने पास बुलाकर कहता, मिस्टर काशिफ, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत ऊपर जाओगे एक दिन। और वो मुझे इनाम देता। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ दोस्तों, मेहनती और ईमानदार शख्स की हर बंदा इज़्ज़त करता है और उससे मोहब्बत करता है। थोड़े से टाइम बाद ही मेरे बॉस, जो मेरे शॉप का मालिक भी था, उसने शॉप की चाबी मुझे दे दी और बोला, तुम मेहनती और ईमानदार शख्स हो, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। मेरी इस वक्त 20 शाखें हैं। तुम भी एक दिन मेरी तरह एक बड़े आदमी बनोगे। मुझे तुम में अपनी जवानी नज़र आती है। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत मेहनती था। और एक बात और कहूँ, कोई चोट खाए हुए लगते हो, कोई ज़ख्म लिए फिरते हो अपनी रूह पे, जो तुम्हें थकने नहीं देता, रुकने नहीं देता और झुकने नहीं देता। वेल डन मेरे बेटे, शाबाश। मैं उनकी बातों से बहुत खुश होता था और मुझे तवानाई मिलती थी। फिर मेरे बॉस ने मुझे सफाई से हटाकर शेफ़ यानी कुक का हेल्पर लगा दिया और बोला, बेटा जल्दी से और मेहनत से सीखो, मैं तुम्हें बेहतरीन शेफ़ देखना चाहता हूँ। और शेफ़ से बोले, ये मेरा बेटा है, इसे सब काम सिखाओ, बहुत मेहनती बंदा है। चंद दिनों में शेफ़ भी मुझे पसंद करने लगा। मैं पूरी तवज्जो और ध्यान से काम करता था। जो बात एक बार बता दी, बस फिर दोबारा कहने की ज़रूरत ना थी। कुछ ही दिनों में शेफ़ का आधा काम मैं करने लगा। वो बहुत खुश था। बोला, बहुत मेहनती हो, इतनी जल्दी काम सीख रहे हो, कमाल है। ऐसे ही कुछ दिन और लगे रहो तो मैं तुम में एक बेहतरीन शेफ़ देख रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों से एक बात करता चलूँ कि मैं रात को बहुत कम सोता था। उसकी वजह थी शहज़ादी, मेरी नाकाम मोहब्बत। बिस्तर पर लेटते ही वो मेरी आंखों के सामने आ जाती, मगर मैं उसे भूल जाना चाहता था। मैं आधी आधी रात को उठ के बैठ जाता और मुख्तलिफ खाने बनाने की कोशिश करता। कभी खुद खाता और कभी सड़क पर बैठे किसी भी इंसान को दे आता। वो मुझे दुआएं देता और मैं सड़क पर चलता रहता। सुबह के करीब वापस आता, नहा धोकर काम पे चला जाता। मैं सब खाने और पिज़्ज़े वगैरह बहुत अच्छे बनाने लगा था, मगर मैंने अपने शेफ़ को कभी नहीं बताया था। मैं चाहता था कि एक दिन वो खुद मुझे पिज़्ज़ा या कोई और खाना बनाने का कहे। फिर एक दिन शेफ़ ने मुझे कहा कि फ़लाँ फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना लोगे? मैं बोला, जी सर, मैं बना लूँगा। वो हंसते हुए बोले, अच्छा, मुझे यकीन नहीं, मगर देखते हैं क्या करते हो। पिज़्ज़ा तैयार करने के बाद मैंने शेफ़ के सामने पेश किया। पहला नवाला खाते ही वो कुर्सी पे उछल पड़ा और बोला, नामुमकिन, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। फिर शेफ़ साहब बॉस के पास गए और बोले, इधर आएं और पिज़्ज़ा ट्राई करें। बॉस बोले, हमेशा की तरह बेहतरीन है, मगर मुझे क्यों ट्राई करवा रहे हो। शेफ़ साहब, सर ये मिस्टर काशिफ साहब ने बनाया है। बॉस बोले, क्या सच कह रहे हो तुम? वो बोले, मैं नहीं मानता, ये तुमने खुद बनाया है। शेफ़ बोला, नहीं सर, मेरा यकीन करें, ये मिस्टर काशिफ ने ही बनाया है। इन दोनों को नहीं पता था कि ये मेरी पहली दफ़ा नहीं थी। सैकड़ों दफ़ा ये सब रेसिपी मैं घर पे दोहरा चुका था, हज़ारों लोगों को खिला चुका था। मुझे पता था कि मैं इस काम का माहिर हो चुका हूँ। खैर उन दोनों ने मुझे और मेरे काम को सराहा और शेफ़ साहब अक्सर मुझसे ही काम करवाते और ख़ुद निगरानी करते और साथ साथ तारीफ़ भी करते जाते। फिर एक दिन बॉस के सामने बोले, सर ये लड़का मेरी तरफ से तैयार है, आप इसे नई फ्रेंचाइज खोल कर दे सकते हैं। बॉस शेफ़ से बोले, ओके, आप जाओ। और मुझे अपने पास बिठाते हुए बोले, मिस्टर काशिफ, अब बताओ क्या चाहते हो, मेरे पास काम करना चाहते हो या कोई और प्रोग्राम है।
جو تمہاری خوشی ہے مجھے خوشی سے بتاؤ۔ میں بولا سر میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ بولے مجھے پتا تھا، اب بتاؤ کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ میں بولا سر کوئی جگہ دیکھنی ہے اور ایک پیزا سینٹر کھولنا ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسے تھے، بولے ٹھیک ہے، جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، تم بھی دیکھ لو۔ میں وہاں اپنی ایک اور فرنچائز کھولنا چاہتا تھا، مگر اب وہ تمہاری۔ مگر یہ بتاؤ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میں بولا جی سر۔ وہ مجھے ایک بلیک چیک دیتے ہوئے بولے جتنے ضرورت ہیں نکلوا لینا، میری طرف سے جب ہوئے واپس کر دینا، مجھے پتا ہے تم جلد واپس کر دو گے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ چیک واپس کرتے ہوئے کہا سر آپ آ کر مجھے گائیڈ کر دیجیے گا، وہ میرے لیے کافی ہوگا۔ وہ چیک پکڑتے ہوئے بولے تم واقعہ میں کمال ہو مسٹر کاشف، خدا تم پر مہربانی کرے۔ پھر میں نے شاپ کھولی اور محنت سے کام کیا اور کام چل پڑا، بلکہ دوڑ پڑا۔ تھوڑے عرصے میں نے دوسری اور پھر تیسری شاپ اور دیکھتے ہی دیکھتے 25 شاخیں ہو گئیں اور میری ماہانہ آمدن کروڑوں میں تھی۔ اب میں مطمئن تھا، لیکن یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 5 سال کی تھکا دینے والی محنت تھی۔ ان 5 سالوں میں سوائے پیسے کے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ دکھ نہ سکھ، نہ دن نہ رات، بس میرا مقصد تھا پیسہ کمانا۔ میں نے ان 5 سالوں میں 18 20 گھنٹے کام کیا تھا، نہ کوئی ہفتے کی چھٹی تھی نہ اتوار کی۔ وہ اس طرح کہ چھٹی والے دن میں گھر پہ سارا دن پیزے بنانے کی مختلف ریسیپیز ٹرائی کرتا۔ اس طرح سارا دن مصروف رہتا، رات کو سونے کو لیٹتا تو شہزادی کی یادیں سونے نہ دیتی۔ اس لیے میں خود کو دن بھر اتنا تھکا لیتا کہ نیند اس شدت سے آتی کہ میں بامشکل بستر تک پہنچتا اور سو جاتا۔ ان 5 سالوں میں سکون صرف ان لمحوں میں تھا جب میں اپنے ماں باپ سے بات کر رہا ہوتا، بس وہی چند لمحے میرے لیے سکون کے تھے۔ اب بھی شہزادی کو بھول نہیں پایا تھا، وہ میری پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی۔ آج میں پاکستان واپس جا رہا تھا۔ آج کے اور 5 سال پہلے والے کاشف میں بہت فرق تھا۔ آج کا کاشف ایک پر اعتماد، سمجھدار، دنیا دار، دولت مند انسان تھا۔ پاکستان آتے ہی میں نے پوش علاقے میں ایک بڑا سا بنگلہ لیا، ایک بڑی سی گاڑی لی جس گاڑی کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، آج بآسانی خرید لی تھی۔ پراڈو کا یہ نیا ماڈل میرے لیے معمولی سی بات تھی۔ پھر میں نے عدنان سے رابطہ کیا، وہی میرا رازدار اور جگری دوست تھا۔ شہزادی کی یاد بہت شدت سے آنے لگی تھی، مگر مجھے پتا تھا وہ اب میری پہنچ سے بہت دور نکل گئی ہے۔ اس نے شادی کر لی ہے، اب تو اس کے بچے بھی ہوں گے۔ اس نے کس سے شادی کی ہوگی؟ اس کے کتنے بچے ہوں گے؟ اب وہ کیسی دکھتی ہوگی؟ وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہوگی؟ اس کی زندگی میں کہیں میں یا میری یاد ہوگی یا نہیں؟ اتنے میں عدنان بھی آ گیا۔ وہ حیران تھا میرا گھر دیکھ کر، میری گاڑی دیکھ کر، خوش بھی بہت تھا۔ میں نے گپ شپ کے دوران شہزادی کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا بنا۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی ابھی بھولے نہیں ہو اسے؟ میں بولا نہ بھولا ہوں اور نہ ہی یاد ہے، بس ویسے ہی ذکر کر ڈالا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا شہزادی کا کہ وہ کہاں کس حال میں ہے۔ وقت گزرنے لگا، مجھے 1 ماہ ہو گیا تھا پاکستان آئے ہوئے۔ ایک دن میں ویسے ہی گاڑی لے کر نکلا، دل میں خواہش تھی کہ ایک بار شہزادی کا دیدار ہو جائے، وہ نظر آ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی شاید کہ ایک اشارے پر کھڑے میری نظر اپنی بائیں جانب پڑی تو مجھے شہزادی نظر آئی۔ وہ ایک موٹر سائیکل پہ تھی۔ وہ کل 4 افراد تھے، شہزادی ایک، شاید اس کا شوہر تھا اور 2 بچے تھے۔ ایک لڑکا 3 سال کا تھا شاید اور ایک چھوٹی بچی جو 1 سال کی ہوگی شاید۔ میری گاڑی کے کالے شیشے تھے اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی، مگر میں اسے اس حالت میں دیکھ کر شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ کالج میں گزرا ہوا وقت پھر سے یاد آنے لگا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کل کی بات ہو، مگر 6 سال گزر چکے تھے۔ میں نے پھر اسے دیکھا اور ایک لمحے کو ایک خیال میرے ذہن میں آیا، اس شخص سے تو میں بہتر تھا یار، مگر پتہ نہیں
کس کا نصیب کہاں جڑا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کتنا ناز تھا اس لڑکی کو اپنے حسن پہ، مگر آج مجھے وہ حسن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے چاند کو گرہن لگ چکا تھا۔ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر انہی خیالوں میں گم رہتا کہ اشارہ کھل گیا اور ٹریفک چلنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی اس موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دی۔ پھر ہم ایک محلے میں پہنچ چکے تھے۔ آگے گاڑی سامنے گلی میں نہیں جا سکتی تھی۔ بس اتنا کافی تھا۔ موٹر سائیکل کا نمبر اور اس شخص کی تصویر میں لے چکا تھا۔ میں واپس مڑا تو اکیلا نہیں تھا۔ میرے ساتھ شدید تکلیف، پچھتاوا، دکھ، پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھی بن گئے تھے۔ حالانکہ وہ بے وفا تھی، مجھے چھوڑ گئی تھی، مگر پھر بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے عدنان کو فون کیا کہ جلدی سے میرے گھر آؤ، بہت ضروری کام ہے۔ وہ بولا یار میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں۔ میں بولا یار گولی مارو، ڈیوٹی کو تم آ جاؤ تھوڑی دیر میں۔ عدنان میرے پاس تھا۔ میری حالت دیکھ کر عدنان بھی گھبرا گیا۔ بولا کیا ہوا یار، سب ٹھیک ہے نا؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ میں خاموش تھا۔ وہ بولا یار خدا کا واسطہ ہے کچھ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یار تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بتا بھی دے یار۔ میں بولا میں نے آج اسے دیکھا ہے۔ اسے کسے دیکھ لیا تم نے؟ رو کیوں رہے ہو؟ میں بولا شہزادی کو دیکھا ہے، اس کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں یار، وہ بہت عام سی لگ رہی تھی میری شہزادی۔ وہ غصے میں بولا بس کرو یار، تم اس بے وفا کے لیے رو رہے ہو جس کا نام لینا بھی تمہاری محبت کی توہین ہے۔ یار دفع کرو اسے، میرے سامنے اس کا نام بھی مت لو، وہ اس قابل نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں وہ در در کی ٹھوکریں کھائے، ذلت اور رسوائی اور غربت اس کا مقدر ہو، اسے کبھی سکون کا سانس نہ آئے، جس کی وجہ سے میرے دوست کی زندگی برباد ہوئی۔ میں بولا عدنان چپ ہو جاؤ، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، اگر مجھے اپنا دوست مانتے ہو تو۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ میں بولا یار میرے بھائی، محبت اس نے چھوڑی تھی، بے وفائی بھی اس نے کی تھی، لیکن میں نہ بے وفا ہوں نہ میں نے محبت چھوڑی ہے۔ اچھا تو پھر جناب کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عدنان چڑھ کر بولا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں اسے ان حالات میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کے حالات بدلنا چاہتا ہوں، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عدنان بولا کوئی ایک وجہ بتا دو، میں مان جاؤں گا، بلکہ تمہاری اس نیک کام میں مدد بھی کروں گا۔ عدنان ابھی بھی غصے میں تھا۔ میں بولا وجہ تو بے شمار ہیں، مگر اس کے لیے تمہیں خود کو میری جگہ رکھ کر میری طرح سوچنا ہوگا۔ عدنان بولا نہیں بھائی، یہ کام میرے بس میں نہیں، تم خود بتا دو، مہربانی ہوگی۔ میں بولا یار جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت میں نے اس کی خوشیوں کے لیے ہزاروں دعائیں مانگی تھیں، اسے زندگی میں خوش دیکھنا میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب جب کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو میں کیسے گوارا کر لوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ترسے؟ اس نے جو کیا وہ اس کی محبت اور وفا تھی، جو میں نے کرنا ہے یہ میری محبت اور وفا ہے۔ وہ بے وفائی کر کے محبت کی مجرم بن گئی، لیکن میں کیوں محبت کا مجرم بنوں؟ کیا بے وفا شخص سے بے وفائی ضروری ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بے وفا سے بھی وفا کر جائیں، کہ جب وہ وفا پہ تھی میں نے تب بھی وفا کی، اور جب وہ بے وفا ہو گئی میں تب بھی وفا پہ ہی قائم رہا۔ میری محبت تو پاکیزہ تھی، ہر غرض سے پاک۔ میں اپنی محبت کو اپنے رب کے حضور بھی پیش کر سکوں کہ اے میرے خدا، مجھے تیرے ایک بندے سے محبت ہوئی، میں نے اسے پاکیزہ رکھا اور ہمیشہ وفا کی، اور اس کے لیے ہمیشہ نیک خواہشیں رکھیں۔ اے میرے رب کریم، میں نے کبھی محبت کے نام پر تیرے کسی بندے کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب بولو کیا کہتے ہو عدنان؟ عدنان بولا بھائی تیری محبت ہماری سمجھ سے باہر ہے، اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے اسے شہزادی کے شوہر کی تصویر دی اور محلہ بتایا کہ بایو ڈیٹا نکالو، اور ساتھ 5 لاکھ کا چیک دیا کہ یہ ایڈوانس ہے، باقی رقم کام ہو جانے کے بعد، اور نوکری سے ریزائن کرو اور میرے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ وہ بولا اوکے، جیسے میرے بھائی خوش۔ چند دن بعد عدنان نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر ہی ہے
چھوٹی سی ملازمت کرتا ہے، 30-40 ہزار تنخواہ ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ارینج میرج ہے، 2 بچے ہیں، کبھی کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ ہے غربت، شادی کو 5 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ میں نے عدنان سے کہا کہ اب اس کی آنکھوں میں صرف خوشیاں ہوں گی، دکھ سارے میں اپنی پلکوں سے چن لوں گا، میں اپنی آخری سانس تک محبت نبھاؤں گا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اس وقت تم تیار ہو شہزادی کے شوہر کے ساتھ جاب کرنے کے لیے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اویس ہے، عدنان بولا۔ اچھا، اب تم ایسا کرو کہ اویس کے دفتر میں کوئی بندہ نکالو جس کی سفارش سے تم کو وہاں نوکری مل سکے، تم وہاں جاب کرو گے اور اویس سے دوستی کرو گے، پھر تم اویس کو اپنے کاروبار کے لیے تیار کرو گے، جب وہ نوکری چھوڑ کر کاروبار کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ 2-3 ہفتوں میں کام ہو جانا چاہیے، میں بھی جرمنی جا رہا ہوں، ذرا کام دیکھاؤں، کوئی گڑبڑ تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پیسے ویسے تو نہیں چاہیے نا؟ عدنان بولا، نہیں بہت ہیں، مجھے جرمنی میں 1 ماہ لگ گیا تھا، سب ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر میں پاکستان آ گیا اور عدنان سے ملا، وہ بولا سب کچھ پلان کے مطابق تیار ہے، اویس میرا بہترین دوست بن چکا ہے اور وہ میرے ساتھ کاروبار کے لیے تیار ہے، یہاں قریب کوئی پتھر ٹائل کی فیکٹری نہیں ہے، یہ کام کیسا رہے گا؟ عدنان، بہت زبردست، میرے ذہن میں بھی یہی تھا۔ اوکے۔ میں نے اور عدنان نے جگہ پسند کی، کرایہ طے کیا اور ایڈوانس ادا کیا۔ عدنان نے اویس کو بتایا کہ میں نے جگہ ڈھونڈ لی ہے، کرایہ بھی طے پا گیا ہے، اب کسی پتھر والے سے پتھر اور ٹائل وغیرہ خریدنی ہے۔ اویس بولا، بھائی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عدنان نے کہا، تم ٹینشن نہ لو، مال بیچ کر پیسے ادا کرنے ہیں۔ اویس بھی خوش ہو گیا تھا۔ اویس بولا، یار میرے پاس تو ٹوٹل 2-3 لاکھ ہوں گے۔ عدنان بولا، تم وہ دے دو، باقی میں کچھ کرتا ہوں، باقی اللہ سب خیر کرے گا۔ میں اور عدنان مل کر پتھر ڈیلروں سے ملے اور معاملات طے پا گئے، کچھ مشینیں خریدیں، سب کچھ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ عدنان نے یہاں سے بھی جاب چھوڑ دی تھی، جو پلان تھا وہ ہو چکا تھا۔ اویس سے کہا تھا کہ وہ ابھی جاب نہ چھوڑے، جب کام شروع کریں گے تب تم بھی جاب چھوڑ دینا۔ ادھر عدنان بولا، بھائی کاشف ایک بات کہوں؟ کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ 50 سے 60 لاکھ روپے لگ چکے ہیں، ابھی اور لگنے ہیں، اتنا سب کچھ ایک بے وفا لڑکی کی خاطر؟ میں بولا، یار میں کسی کے لیے نہیں، اپنی محبت کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی محبت اور وفا نبھا رہا ہوں، مجھے اس سے یا اس کی محبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس سب سے خوشی مل رہی ہے اور میں خوش ہوں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں عدنان؟ وہ بولا، ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا، جب ہم خوشیاں بانٹتے ہیں تو ہماری جھولی بھی خالی نہیں رہتی۔ عدنان بولا، اوکے یار، جیسے تم خوش میں بھی خوش۔ آج ہماری فیکٹری کا افتتاح تھا، اویس کے اور میرے یعنی عدنان کے سب دوست آ رہے تھے، بس کاشف علی نہیں آیا تھا۔ عدنان نے کاشف کو فون کیا، تم کیوں نہیں آئے؟ سب آ گئے ہیں۔ کاشف بولا، عدنان میں نہیں آ سکوں گا، تم بسم اللہ کرو اور پلیز ضد مت کرنا، اور جس قیمت پر مال خریدا ہے اسی قیمت پہ سیل کرنا، ابھی پرافٹ نہیں لینی، وہ تم دونوں کو میری طرف سے ملتی رہے گی، جتنے پیسے جمع ہوں اس سے اور مال خرید لینا، اور اویس سے کہنا ابھی ہم بہت کم بچت لے رہے ہیں، چند ہفتوں میں ہماری پتھر کی سیل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ ہمارے ریٹ بہت کم تھے مارکیٹ کے مقابلے میں۔ ہر مہینے میں عدنان اور اویس کو 1-1 لاکھ روپے بچت کے طور پر دے دیتا، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ 3-4 ماہ کے بعد بہت مناسب منافع رکھ کر مال سیل کرنے لگے، مگر سیل اتنی زیادہ تھی کہ ان دونوں کو 2-2 لاکھ روپے بچ جاتے۔ ایک دن عدنان کو میں نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب تمہارا کاروبار چل نکلا ہے، اب توجہ اور محنت سے کام کرنا، اور میں نے تم دونوں کے لیے 2 گاڑیاں لی ہیں، ایڈوانس دے دیا ہے، اب قسط تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہنا، وہ بھی میں دے دیتا، مگر اب اویس کام سمجھنے لگا ہے، میں نہیں چاہتا اسے کوئی شک ہو۔ عدنان اٹھ کر میرے گلے لگ گیا اور بولا، بھائی تم کیسے انسان ہو؟ کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا؟
मैं बोला बको मत, तुम कोई और नहीं हो, सब मेरी फैमिली हो। बस चंद दिनों में गाड़ियाँ आ गई थीं। अदनान और अवैस बहुत खुश थे। अदनान अक्सर मेरे पास आता रहता था, उसका काम खूब चल निकला था। फिर एक दिन अदनान ने कॉल की और बोला काशिफ भाई, आज मैं और अवैस फ़लाँ होटल में डिनर कर रहे हैं फैमिली के साथ, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? मैं बोला नहीं यार, तुम एंजॉय करो। मेरे दिल को सुकून मिला था। वो एक बड़े होटल का नाम ले रहा था। मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैं मुकर्रर वक्त पे पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में अवैस की कार आती दिखाई दी। वो मुझसे थोड़े फासले पे खड़े हुए, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। और इतने में शहज़ादी गाड़ी से निकली। आज सच में वो शहज़ादी लग रही थी। खूबसूरत ड्रेसिंग, हल्के मेकअप से सजा खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत जूते, ब्रांडेड बैग, साथ में अवैस और बच्चे भी खूबसूरत ड्रेसिंग में थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हुई है। इतने में अदनान का फ़ोन आ गया। बोला अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, और इस तरह आंखें फाड़ कर मत देखो, अब वो किसी और की बीवी है। मैं बेख्तियार हंस पड़ा था। मैंने कहा कि मैं यहाँ उसे नहीं, उसकी खुशियाँ देखने आया हूँ, और अब मैं मुतमिन हूँ। और तुम कहाँ खड़े हो कि जासूसी कर रहे हो? तुम कहाँ खड़े होकर जासूसी कर रहे हो? अदनान बोला आपकी गाड़ी की दाएं जानिब वाले शीशे के 2 इंच साथ। देखा तो सच में वहाँ खड़ा था। अंदर आ गया। बोला अब आ जाओ ना, हमारे साथ खाना खाओ। मैं बोला नहीं यार, अब तुम एंजॉय करो, मैं सुबह जर्मनी चला जाऊँगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तहरीर? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। काशिफ अली यानी मेरी शादी कैसे हुई, ये दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए